بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم بازوبان حکایت کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تسلیم و رضا۔ کہتے ہیں جس کو زخم محبت کچھ اور ہے، کہنے کو یوں تو گل کا بھی سینہ فگار ہے۔ ایک دن مناجات سحر کے وقت بڑے ہی رکت انگیز کیف کے ساتھ سید ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگی: پروردگار، مجھے نیکوکار فرزند عطا فرما۔ لب خائے خلیل سے نکلی ہوئی دعا فوراً ہی بارگاہ عزت میں شرف قبولیت سے سرفراز ہوئی۔ عالم قدس سے آواز آئی: ہم نے ایک سمجھدار لڑکے کی انہیں خوشخبری دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک سہانی صبح کو نسیم صبا نے اکناف عالم میں یہ مزردہ جانفزا سنایا کہ حضرت ابراہیم کے گھر چمنستان قدس کا ایک پھول کھلا، یعنی جگر گوشہ خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام پردہ غیب سے خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوئے۔ ایسا کہاں بہار میں رنگینیوں کا جوش، شامل کسی کا خون تمنا ضرور تھا۔ ملک شام کا سرسبز و شاداب علاقہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہاں ابھی کچھ ہی دن گزرنے پائے تھے کہ ہاتف غیب کے خاموش اشارے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات حضرت ہاجرہ اور اپنے شیر خوار صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اپنے ہمراہ لے کر چل پڑے۔ 3 افراد پر مشتمل یہ نورانی قافلہ شب و روز چلتا رہا۔ آخر ایک دن پہاڑیوں کے وسیع دامن میں پہنچا اور وہیں ٹھہر گیا۔ ایک ان کی نگاہ آشنا نے سب سے بیگانہ کر دیا۔ کچھ ہی فاصلے پر ٹوٹی ہوئی دیواروں کے کچھ نشانات نظر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرط ادب سے اپنا سر جھکا دیا اور اپنی رفیقہ حیات ہاجرہ سے کہا: دیکھو، روئے زمین پر یہی خدائے ذوالجلال کا محترم گھر خانہ خدا ہے، یہی کائنات ارضی کا مرکز تعظیم ہے، یہی ابن آدم کی معزز پیشانیوں کی سجدہ گاہ ہے، اور پھر یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ آنکھوں میں ایک نمی سی ہے ماضی کی یادگار، گزرا تھا اس مقام سے ایک کارواں کبھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ رکت انگیز دعا مانگی: اے پروردگار، تیرے محترم گھر کے قریب ایک بے آب و گیادادی میں اپنا کنبہ آباد کر رہا ہوں تاکہ وہ نماز پڑھیں اور تیرے گھر کو سجدوں سے بسائیں۔ بس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ اس کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں پھلوں کا رزق عطا کر کے وہ تیرا شکر ادا کریں۔ شوق بقائے درد کی ہیں ساری خاطریں، ورنہ دعا سے اور کوئی مدعا نہیں۔ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور اپنا سارا کنبہ خدا کی امان میں چھوڑ کر بیت المقدس چلے گئے۔ ذرا سوچئے، ایک لکو دک صحرا، تپتے ہوئے کوثار اور اسباب زندگی سے بے نیاز وادی، ایسے سنسان ماحول میں اپنے بچے کو تنہا چھوڑ جانا کس کا کردار ہو سکتا ہے؟ اسی کا نہ جو خدا کی چارہ ساز قدرتوں کا تماشائی ہو۔ خدا پر اعتماد کامل کی ایسی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بدیدہ پرنم رخصت ہوئے اور ادھر خدائے کارساز نے غیبی تائیدوں کے دروازے کھول دیے۔ ریگ راز کے سینے سے زمزم صافی پھوٹ پڑا۔ اس خاموش وادی کو انسانوں کی چہل پہل سے آباد کرنے کا ایسا انتظام ہوا کہ قبیلہ بنی جرہم کا خانہ بدوش کارواں صحراؤں کی خاک اڑاتا کہیں سے آ پہنچا اور اس چشمہ سیال کے کنارے آباد ہو گیا، اور چند ہی دنوں میں خدا کے محترم گھر کے قریب غمگسار پڑوسیوں کا ایک جیتا جاگتا شہر بس گیا۔ ساری رونق ہے یہ دیوانوں کے دم کی آتش، توق و زنجیر سے ہوتا نہیں زندہ آباد۔ وہیں حضرت اسماعیل اپنی شفیق ماں کی آغوش میں پروان چڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب عنفوان شباب کی منزل میں قدم رکھا تو ان کے محترم باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ چلے آئے اور یہیں بود و باش اختیار کر لی۔ ایک خوشگوار صبح کو آسمانوں کے دروازے کھل گئے، عالم قدس کے فرشتے مکہ کی نورانی فضاؤں میں تیرنے لگے۔ اسی عالم کیف بار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو اپنے قریب بلایا اور بڑے ہی پیار بھرے انداز میں کہا: میرے لاڈلے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟
ارجمند بیٹے نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا، میرے شفیق باپ، خواب کے ذریعے آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے بغیر کسی پس و پیش کے اسے کر گزریے۔ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ غم سلامت تیرے انداز پر مرنے والے موت کا بھی کہیں احسان لیا کرتے ہیں۔ سرفروش بیٹے کا یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل جوش محبت سے بھر گیا۔ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے اور کائنات گیتی پر تسلیم و رضا کا ایک نرالا امتحان دینے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمراہ لے کر مینا کی وادی کی طرف چل پڑے۔ قربان گاہ میں پہنچ کر چھری نکالی اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ مبادہ شفقت پدری کا ہاتھ کہیں کام جائے۔ غیر کا اب گزر نہیں دل تک، عشق عہدہ ہے پاسبانی کا۔ پھر جب دونوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل چھاڑا تاکہ ذبح کریں، ٹھہر جائیے ذرا، کئی برس پیچھے پلٹ کر یہ رکت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے لائیے کہ سنسان وادی میں ایک 90 سال کا بوڑھا باپ ہے جسے مناجات سحر کے بعد خاندان کا چشم و چراغ عطا ہوا ہے، جو ساری دنیا سے بڑھ کر اس کی نگاہوں کا محبوب ہے۔ اب اسی محبوب کے قتل کے لیے اس کی آستینیں چڑھ چکی ہیں اور ہاتھ میں تیز خنجر ہے۔ دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے جس نے بچپن سے آج تک باپ کی محبت آمیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی ہے، اور اب باپ ہی کا مہربان پرور ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے۔ اے غم دوست تیری عمر دراز، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ملائکہ قدس، فضائے آسمانی اور عالم کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ ہی رہے تھے کہ دفتن شہ پر جبریل کی جھنکار سے مینا کی خاموش وادی کا سکوت ٹوٹا اور عالم قدس سے آواز آئی، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اپنے نیکوکار بندوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیح اسماعیل کے اوپر سے نثار کر دیا اور آنے والی نسلوں میں ان کی یادگار قائم کر دی۔ سلام ہو ابراہیم جیسے مخلص دوست پر۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کے حلقوم پر پوری طاقت کے ساتھ چھری چلائی، لیکن مشیت یزدانی درمیان میں حائل ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت سرعت کے ساتھ بیٹے کو سرکا کر اس کی جگہ ایک بہشتی دمبا رکھ دیا۔ خدا کے نام پر یہ پہلا خون تھا جس سے مینا کی وادی لالا زار ہوئی۔ آنسوؤں کی کمی نہیں، لیکن کچھ سبب تا آنکھ تر نہ ہوئی۔ فیروز بخت پیغمبر زادہ نے جس استقلال، جس عزم اور جس حیرت خیز ایثار سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا صلہ یہی تھا کہ رسم قربانی قیامت تک اس کے نام کی یادگار بن جائے۔ اسی حقیقت کی طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ رسم قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ذرا سوچئے، اس دردناک واقعے کو کتنے ہزار سال بیت گئے، لیکن اکناف عالم میں اس کی یاد کا ہنگامہ آج بھی کچھ اس طرح برپا ہے جیسے کل ہی کا یہ کوئی تازہ واقعہ ہوا۔ اس سرائے فانی میں نقش جاوداں قربانی کی مخصوص ترین جزا ہے۔ نوشتہ الہی کے مطابق صفحہ خاک پر انہی لوگوں کے لیے سرفرازی ہے جو ایثار و قربانی کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں اور اپنی متاع جسم و جان کو خدا کی ملک سمجھتے ہیں۔ دوسری قوموں کے مذاہب میں قربانی ایک اختیاری چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ آج ذرا اپنا حال زار دیکھیے کہ خود غرضی، پست ہمتی اور آخرت فراموشی نے ہمارے قومی وجود کا سارا اعزاز دولتوں کی خاک میں دفن کر دیا ہے۔ ہماری غیرتوں کا جنازہ شاہراہوں پر پامال ہو رہا ہے اور ہمارے چہروں پر ذرا بھی پشیمانی نہیں ہے۔ ہم اپنی ذاتی آسائشوں اور نام و نمود کی خواہش پر انتہائی فراخ دلی کے ساتھ اپنا سارا اثاثہ لٹا دیتے ہیں، لیکن ملت کی آبرو اور خوشنوئی حق کے لیے ایک تنکا بھی ہمارے احساس پر گراں بار بن جاتا ہے۔ کیا یہی ایک سرفروش قوم کی زندگی کا نقشہ ہے؟ ہر سال عید قربان کے موسم میں خدا کی زمین کو خون کے دھبوں سے لالہ زار بناتے ہیں، لیکن اس حقیقت پر کبھی غور نہیں کرتے کہ قربانی سے مقصود گوشت پوشت نہیں، بلکہ اس جذبہ اخلاص کو بیدار کرنا ہے جو کائنات گیتی کے دل کی دھڑکن ہے اور انسانیت کا جوہر امتیاز ہے۔ لالا و گل تو ہنسی سے بھی ہنسی تر ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کوئی خار ہنسی ہیں یا کہ نہیں۔ ایک وجود، دو حیرتوں کا مجموعہ۔ رجب کی 26ویں تاریخ تھی۔ رات کے گیسو ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ مکے کی ساری آبادی محو خواب تھی۔ تاروں کی چھاؤں میں
کائنات کا مرکز آج حضرت ام ہانی کے گھر منتقل ہو گیا تھا۔ در و دیوار سے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کی روشنی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ رات کا محافظ دستہ عالم بالا سے فرش گیتی کے لیے چلنا ہی چاہتا تھا کہ حجاب عظمت سے آواز آئی، عرش کی قندیلوں کی روشنی تیز کر دی جائے، جنتوں کی کائنات نئے ڈھنگ سے آراستہ کی جائے، قدم قدم پر تجلیات کی شمعیں روشن کر دی جائیں، روش روش پر بہاروں کا خزانہ بکھیر دیا جائے، کوثر و تسنیم کی سعید موجوں پر نور کی کرن بچھا دی جائے، حوران بہشت حسن مجرد کے شفاف آبگینوں سے حجابات کی پیراہن اتار دیں، ملکوت اعلیٰ کے تمام فرشتے اپنے اپنے آسمانوں پر قطار اندر قطار کھڑے ہو جائیں، افلاک کے تمام سیارے ٹھہر جائیں، وقت کا قافلہ رک جائے، خیر مقدم کے لیے پیغمبراں علو العظم آسمانوں کی گزرگاہوں پر کھڑے ہو جائیں، فرش گیتی سے بے ہزاراں جاہ و جلال آج میرا حبیب یہاں تشریف لا رہا ہے، وہی حبیب جو میرے دست قدرت کا نقش اول ہے، جسے میں نے اپنی ساری کائنات کا مختار عام بنایا ہے۔ فرمان سنتے ہی قدس میں نورانی مسرتوں کا ایک سماں بند گیا، چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا، جنت کی سمٹی ہوئی بہاریں فضائے نور پر چھا گئیں، آسمان اور صحراؤں پر تجلیات کے آئینے نصب کر دیے گئے، نوری کرنوں کا غلاف عرش کے بام و در پر چڑھا دیا گیا، مہتابی کنگروں پر پرچم کبریائی اس شان سے اڑایا گیا کہ ستوت جلال سے عرش کا پایا ہل گیا، جنتوں کی سرزمین پر بہاروں نے پھول برسائے، نظاروں نے منہ چوما، گلریز تبسم نے موتی لٹائے، حسن بے نقاب نے چراغاں کیا، روش روش نکھر گئی، چمن چمن سنور گیا، اور شباب نور کے نئے پیکر میں جگمگاتی ہوئی حوریں قطار باندھ کر ہر طرف کھڑی ہو گئیں۔ دم کے دم میں قدس کا عالم لطیف بن سنور کر آراستہ ہو گیا، اتنے میں آسمانی دنیا کا دروازہ کھلا، تجلیات کے جلو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، فضائے نور میں تیرنے والا براق نام کا ایک نورانی سیارہ آج ان کے ہمراہ تھا، آسمان کی بلندیوں سے اتر کر سیدھے مکے میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ آج ان کے آنے کا انداز ہمیشہ سے نرالا تھا، دروازے کی بجائے مکان کی چھت توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تھے، آنکھیں بند تھیں لیکن دل جاگ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری لب محبوب کے پائے ناز سے مس کر دیا۔ ٹھنڈ محسوس ہوتے ہی نشان قدرت کی نرگسی آنکھیں کھل گئیں۔ دریافت فرمایا، جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ سفیر غیب نے جواب دیا، خدائے برتر کی طرف سے حریم عظمت میں تشریف فرزانی کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سارا عالم قدس بچھڑے ہوئے محبوب کے لیے چشم برا ہے، وہ سرحد تجلیات جہاں وہم و خیال کے پر جلتے ہیں، جہاں ملکوت اعلیٰ تک کی رسائی ناممکن ہے، آج وہاں آپ کو اسی لباس بشر میں خرام ناز فرمانے کی دعوت دی گئی ہے۔ حضور تشریف لے چلیں، زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر امیدوں کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چند ہی لمحے کے بعد خاکدان گیتی کا ایک بشر براق پر سوار ہو کر اس شان سے عالم قدس کی طرف روانہ ہوا کہ ملکوت اعلیٰ کے مرسلین نیازمند غلاموں کی طرح رکاب تھامے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء سابقین کی ساری جماعتیں عقیدتوں کا خراج لیے حاضر تھیں۔ سرکار کی اقتداء میں نماز ادا کر کے سب نے امامت کبریا کے منصب کے ساتھ اپنی نیازمندی کا کھلا ہوا اعلان کیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر حضور آسمان کی طرف چلے، گزرگاہوں پر خیر مقدم کے لیے پیغمبران اولو العزم کھڑے تھے، ہر جگہ قدسیوں کے بیڑے سلامی کے لیے جھکے ہوئے تھے۔ عرش الہی کی مانوس فضا میں داخل ہوتے ہی بیتے دنوں کی یاد تازہ ہو گئی، قدم پڑتے ہی عرش کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، پھر وہاں سے آگے بڑھتے رہے، عالم ملکوت بھی پیچھے رہ گیا، پھر بڑھتے اب وہاں سے جہاں کی خبر کسی کو نہیں معلوم، ایک محبوب اپنے محب سے، ایک بندہ اپنے معبود سے کس طرح ملا، ماتھے کی آنکھ سے اندیکھی ہستی کا نظارہ کیوں کر ہوا، کیا کیا باتیں ہوئیں، پائے گاہ شہنشاہی سے محبوب کو کیا کیا خلعتیں عطا ہوئیں، یہ ساری تفصیلات سیغہ راز میں ہیں۔ صبح ہوئی تو سارے مکے میں شور برپا تھا، اہل یقین و خدا کو دیکھنے والی آنکھوں پر نثار ہو گئے،
لیکن نادانوں نے کہا کہ ایک بشر کے لیے عالم بالا کا سفر ممکن ہی نہیں ہے، یہ ساری کہانی بالکل من گھڑت ہے۔ حیرت ہے کہ ایک پیغمبر کی زبان سے اس طرح کی انہونی بات سننے میں آ رہی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چند فرشتے یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، تمہیں وہ رات یاد ہوگی جس کی صبح عبداللہ کے آنگن میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ زمین سے آسمان تک ہر عالم میں رحمت و مسرت کا جشن منایا گیا تھا اور مکے کی ساری فضا فرشتوں کے پیروں سے چھپ گئی تھی۔ اس موقع پر جب یہ معلوم ہوا کہ سارا اہتمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ہو رہا ہے تو کچھ فرشتوں کو کتنی حیرت ہوئی تھی کہ عالم قدس کا پروردہ ناز اس ظلمت کدہ خراب میں کیوں کر تشریف لا سکتا ہے۔ اور آج جب وہ اپنی مانوس دنیا کی طرف چند لمحے کے لیے واپس تشریف لے گئے تو بنی نوع انسان کے یہ ناداں افراد حیرت سے واقعے کا ہی انکار کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں جہاں اس واقعے پر گواہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی عجیب ہے، وہ یہاں آئیں تو فرشتوں کو حیرت اور یہاں سے جائیں تو انسانوں کو حیرت، ان کی ذات حیرتوں کا مجموعہ ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا، دراصل حیرت تو ان انسانوں کی عقلوں پر ہے جو ان کے یہاں آنے پر حیرت نہیں کرتے، صرف جانے پر حیرت زدہ ہیں، حالانکہ کسی کا اپنے وطن میں ہونا باعث حیرت نہیں ہے، باعث حیرت غیر جگہ آنا ہے۔ جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ یقیناً تمہیں یاد ہوگا کہ اس دن عرش الہی کے سائے میں ملائکہ مقربین سر جھکائے کھڑے تھے کہ حجاب عظمت سے آواز آئی، مولا اللہ کے تمام فرشتے آج کی رات زمین پر جمع ہو جائیں، وہی جہاں ہمارے جلال و جبروت کا گھر ہے، جو اہل زمین کا قبلہ عبادت ہے، آج باعث ایجاد عالم کا ظہور ہونے والا ہے۔ مشرق و مغرب، بحر و بر اور تمام اقطار ارضی میں منادی کر دی جائے کہ کونین کا تاجدار آ رہا ہے، لہذا اس کے خیر مقدم کے لیے اپنی نگاہوں کا فرش بچھائے رکھے۔ مکہ کی وادیوں، ام القریٰ کے کوثروں اور حرم کے بام و در پر چمنستان فردوس کی بہاروں کا غلاف چڑھا دیا جائے۔ سیدہ افلاک کے پہرہ داروں سے کہہ دو کہ اس وقت تک آج آفتاب کے چہرے سے نقاب نہ اٹھائیں جب تک خسرو کائنات کی طلعت زیبا سے خاکدان گیتی کا ذرہ ذرہ منور نہ ہو جائے۔ ستاروں کی انجمن میں اعلان کر دو کہ آج رات کے پچھلے پہر اپنی مجلس شبینہ برخاست کر کے فرش زمین پر اترتے رہیں۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے کنگرہ عرش سے لے کر گلکدہ فردوس تک کی ساری زیبائیاں وادی حرم میں سمٹ کر آ گئیں۔ جیسے ہی صبح صادق کا اجالا چمکا، مکہ کی فضا رحمت و انوار سے بھر گئی، نقیبوں کی صداؤں سے دشت و جبل گونج اٹھے، گلی گلی حوران خلد کے آنچنوں کی خوشبو سے معطر ہو گئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام ایک سبز پرچم لے کر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے اور حضور شاہی میں سلامی پیش کی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس صدائے سلام تہنیت پر تمام ملائکہ سروقت کھڑے ہو گئے، حرم کی جھکی ہوئی دیواریں ایستادہ ہو گئیں۔ امیر کشور نبوت کی سواری اس دھوم سے آئی کہ صدائے مرحبا سے اکناف عالم گونج اٹھے۔ حضرت روح الامین کی زبان سے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزردہ سن کر ایک فرشتے نے دبی زبان میں اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ جانتے ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جن کی آمد پر زمین سے لے کر آسمان تک اتنا کرد احتشام اور ملکوتیوں کا ایک عالم آباد ہو گیا ہے؟ ساتھیوں نے جواب دیا، اس کائنات میں کون سی مخلوق ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتی؟ عرش کی چھاؤں میں لاکھوں برس بیت گئے اور تمہیں اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ فرشتے نے کہا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام عرش الہی کے بام و در پر کندہ ہے اور جن کے نور سے ہماری پیشانیاں تابندہ ہیں، بھلا انہیں کون نہیں جانتا؟ وہ تو چراغ انجمن ہیں، معاذ اللہ، یہ بات بھی پوچھنے کی تھی۔ ساتھیوں نے کہا، تو پھر پوچھنے کی وجہ کیا عرش و فرش کی کائنات میں ان کے سوا بھی کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، پوچھنے کی وجہ حیرت ہے اور وہ محتاج بیان نہیں۔ تم ہی سوچو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور مجرد سے جن کا عنصر تیار ہوا اور کنز مخفی میں جن کی نشو نما ہوئی، اور اب جس کے دم سے نورانیوں کا عالم آباد ہے، وہ دیار نور ہے، اس جہان تاریک میں کیوں کر آ سکتے ہیں؟ آخر ہم کیسے باور کر لیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے رخ کی روشنی میں ہم لوح محفوظ کے نوشتے پڑھ پاتے ہیں، وہ یہاں آ گئے؟ کل عرش جو کائنات کا سب سے نچلا طبقہ ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قدم کے قریب عالم امکان کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ عالم نور کا
پروردہ ناز اس ظلمت کدہ خراب میں آخر کیسے یقین آ سکتا ہے؟ ساتھیوں نے جواب دیا، ویسے بات تو واقعی حیرت انگیز ہے، لیکن غلط نہیں ہے، یقین کرو ان کی تشریف آوری امر واقع ہے، وہ نہ آتے تو اتنا اہتمام کس لیے ہوتا۔ حضرت روح الامین کعبے کی چھت پر کھڑے کھڑے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آخر اس میں بحث و تکرار کی کون سی بات ہے؟ ہاں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جو مسند نشین عرش ہیں، لیکن یقین نہ آنے کی وجہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خدائے ذوالجلال نے عرش کی مملکت انہیں بخش دی ہے؟ ایوان شاہی کا شکوہ جلال مسلم، مگر مملکت کی سوگوار آبادیوں میں قدم رنجہ فرمانا عظمت شاہی کے خلاف کب ہے؟ اب تک ملا اعلیٰ مرکز توجہ تھا، اب حاکدان گیتی کا تالِ قسمت عروج پر ہے۔ اب تک یہ شمع تجلی عرش کی انجمن میں فروزاں تھی، اب فرش کا شبستان روشن ہو گیا ہے، اور تمہارا یہ استجاب کہ عالم نور کا لطیف پیکر اس ظلمت کدہ خاک میں کیوں کرا سکتا ہے، خود باعث تعجب ہے۔ دور کیوں جاؤ، خود اپنا ہی حال دیکھ لو۔ یہ لطیف پیکر اس وقت کس عالم میں ہے؟ عالم گیتی کی عمر کے لحاظ سے ابھی چند ہی صدیوں کی تو بات ہے جب محکمہ اجل کے فرشتے انسانوں کی روح قبض کرنے بشر کے مثالی پیکر میں یہاں آئے تھے۔ میں خود حضرت مسیح علیہ السلام کی روح پھونکنے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا تھا تو میرا مثالی پیکر ایک بشر ہی کا تو تھا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی مواد موجود ہے کہ عالم قدس سے کسی نوری مخلوق کا بشری لباس میں آنا یہاں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ قطعاً واقعہ بھی ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔